السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سپریم کورٹ کو جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا، آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، لیکن انہوں نے ایبسولیوٹ سیکریسی کے لفظ کو بھی ایڈریس کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے مؤثر اقدامات کرے کہ جس کے نتیجے میں الیکشن جو ہیں شفاف ہو سکیں، آزادانہ ہو سکیں، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا پتہ جو ہے وہ بھی لگایا جا سکے۔ اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ رائے جو ہے یہ اس سینٹ کے انتخابات کے اوپر بھی لاگو ہوگی، جس کو اب 2 دن رہ گئے ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے اس کو کسی اس نوعیت کا پرنٹ کیا جائے کہ اس کے اوپر کوئی نمبر یا کوئی ایسا نشان دے دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ووٹ تو سیکرٹ رہے، لیکن بعد میں اگر کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہو تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ جان سکے کہ کس نے یہ ووٹ دیا تھا۔ اس حوالے سے اب ایک بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی موقف واضح نہیں کرتا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے مؤثر اور طاقتور وزراء پر مشتمل ایک وفد نے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو آفر کی ہے کہ اگر وہ کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو تمام سہولیات ہمارے پاس دستیاب ہیں اور ہم وہ ان کے ڈسپوزل پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے بھی ایک طاقتور وفد نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی معروضات جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ سیکریسی جو ہے وہ مطلق نہیں ہو سکتی ہے، اب یہ ایبسولیوٹ کا لفظ بھی استعمال ہو گیا ہے، بیلٹ کا لفظ بھی استعمال ہو گیا ہے، اور اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اختیار کر رہی ہے، اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مانگا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے، اور اب اس امر کی نشاندہی ہو سکے گی کہ ووٹ جو ہے وہ کس نے کس کو دیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری ہیں جناب احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کا جو پہلے تو ذرا آپ اپنی رائے دیجئے کہ سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ندیم صاحب، میں بھی ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا اصل منشا کیا ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کو اسٹرکٹ آئین اور قانون کی روشنی میں حل کیا جائے۔ اگر آپ آئین اور قانون کی پوزیشن دیکھیں تو وہاں سیکرٹ بیلٹ ہے، اور جو ہمارا آئین اور قانون وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بیلٹ پہ کسی قسم کا مارک ہو، چاہے آپ ٹک لگا دیں، چاہے آپ دستخط کر دیں، چاہے نام لکھ دیں، یا کوئی بھی ایسا اس پہ نشان لگا دیں جس سے آپ کے بیلٹ کو پہچانا جا سکے کہ یہ کس کا ہے، تو وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے آئین اور قانون کی گنجائش۔ اب ساتھ ہی انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ آپ اس پہ کوئی مارک لگا دیں، بار کوڈنگ کر دیں، یا ٹیکنالوجی سے کوئی نشان لگا دیں، تو وہ بار کوڈ اور نام لکھنا یا نمبر لکھنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کسی کے ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ کس کا ووٹ ہے تو پھر اس میں سیکریسی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں ادب کے ساتھ، اور سپریم کورٹ کا ہمیں بہت احترام ہے، یقیناً جو 4 فاضل جج حضرات ہیں انہوں نے اگر یہ فیصلہ دیا، اپنی دانش انہوں نے اس پہ اپلائی کی ہوگی، لیکن یحییٰ افریدی صاحب کا جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت آئین کے مطابق تھا کہ یہ ریفرنس اگر بنتا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو 4 جملے لکھ کے فارغ کر اور اس کو واپس کیا جانا چاہیے تھا تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ میں جس چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اداروں کے درمیان ایک دوسرے کے طریقہ کار میں کسی بھی قسم کی مداخلت ہوگی جو کسی کا ڈومین نہیں ہے۔ دیکھیے،
ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو سیکریسی ہے یہ آرٹیکل 226 کے تحت ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اس کو اگر چینج کرنا ہے تو پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ نہیں، یہیں پر ایک سوال ہے، کیونکہ ہم اس طرف بھی جائیں گے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایبسولیوٹ سیکریسی تو نہیں ہو سکتی۔ اب جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹ سیکریسی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کیس چل رہا تھا اور ریمارکس بھی آ رہے تھے تو جسٹس اعجاز الحسن یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں کہ جس کے مطابق وہ یہ سیکریسی بھی رہے لیکن اس میں شفافیت بھی آ جائے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا ایبسولیوٹ سیکریسی، آئیدر سیکریسی ہے یا سیکریسی نہیں ہے۔ دیکھیے جو خفیہ ووٹ ہے اس کے کیا میرٹس ہوتے ہیں، یہ کسی ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کوئی ہٹلر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت کے ساتھ پارٹی کو جھونک رہا ہے ایک خاص قسم کے فیصلوں میں، اور پارٹی کے اندر اس مطلق و نانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ اب یہ سیکرٹ بیلٹ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ پارٹی کے اراکین ایک ڈکٹیٹر جو ان کے اوپر مسلط ہونا چاہ رہا ہے اس کے خلاف ریبیل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ نے ہر ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اب ہمارے ملک کے اندر تو کئی ادارے ایسے ہیں جو بڑے طاقتور ہیں جو ڈکٹیشن دیتے رہے ہیں ماضی کے اندر، کیا مستقبل میں پھر کوئی ہمارے ملک کا ادارہ یا ہمارے ملک کی کوئی شخصیت جو طاقتور ہے وہ اگر ممبران کو کہے گی جی آپ فلاں بندے کو ووٹ دیں، تو کون سا بیچارہ ایم پی ایم این اے اتنا طاقتور ہے کہ اس کے خلاف وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے دے گا، کیونکہ اس کو خوف ہوگا میرا ووٹ تو ٹریس ہو جائے گا۔ یہ جو کنفیوژن ہے نا، اب ایک اس میں پیرا ہے، وہ پیرا یہ کہتا ہے کہ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ریکوائرڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ٹو ٹیک آل نیسیسری اسٹیپس ان آرڈر ٹو فلفل دی above mandate duty in terms of Article 222 of the Constitution, which empowers the Parliament subject to the Constitution to legislate inter alia on the conduct of elections and matters relating to corrupt practices and other offences in connection with elections, but categorically provides that such law shall have the effect of taking away or abridging any of the powers of the commissioner or the election commission۔ اب یہ بھی ایک کنفیوزڈ، مطلب آپ اس سے کیا گیدر کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب معاملات یہاں پر آ جائیں نا کہ اداروں کے فیصلوں میں لوگوں کو ابہام نظر آئے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فیصلے اتنے کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے کہ پتہ ہو کہ یہ بات یہ ہے یا یہ بات یہ ہے۔ اب اگر ہر فریق نے اس میں اپنے مطلب کا معنی تلاش کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایمبیگوٹی ہے، اور وہاں ریفرنس بھیجنے کا مقصد تو ایمبیگوٹی کو دور کرنا تھا، اور اگر مزید ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں تو ہمارے جو ماہرین قانون ہیں وہی کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بحیثیت ایک لیجسلیٹر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو قومی ادارے ہیں ان کو ایک دوسرے کی آئینی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ جو میں بات پہلے کر رہا تھا، جو چیز آئین کے اندر درج ہے اس میں اگر ایک کوما یا فل سٹاپ بھی چینج ہونا ہے تو وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ اور یہ اگر ہم نے مثال قائم کر دی اس ملک کے اندر کہ سپریم کورٹ کے ریفرنس کے ذریعے ہمارے قومی دوسرے ادارے آئین کی تبدیلی لائیں گے، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی لائیں گے پارلیمنٹ سے ماورا، یہ ندیم صاحب بہت خطرناک دروازہ ہے جو کھل جائے گا۔ مستقبل کے اندر اس آئین کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں جن کا آج ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، یہ جو فیصلہ ہے یہ رائے ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ آرڈر بھی ہے کہ وہ یہ کرے؟ دیکھیے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں یہ ایک اور قانونی پہلو ہے جس پہ کوئی قانون دان رائے دے سکتا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ڈیفینیٹو آرڈر وہاں آنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف آپ ریویو پٹیشن کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ریفرنس جو ایڈوائس کے لیے گیا تھا اس پہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے،
اب اس کے خلاف تو کوئی اپیل بھی نہیں ہے, کوئی ریویو بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو اس سے پہلے سپریم کورٹ جب افتخار چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا تو رمدے صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, غالباً 9 رکنی بینچ تھا. تو رمدے صاحب نے فرمایا کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس وہ حق بھی نہیں ہے کہ جو ایک نائب قاصد کے پاس ہوتا ہے, وہ بھی اپنی برطرفی کے خلاف 4 اپیلیں کر سکتا ہے, اپنے سیکٹری کو کر سکتا ہے, سروس ٹریبیونل میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. ایک نائب قاصد کے پاس بھی اپیل کا حق ہے اپنی برطرفی کے خلاف. تو کیا چیف جسٹس کو بغیر اپیل کے ہی فارغ کر دیا گیا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری, جو 21 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعظم تھا, اسے فارغ کیا گیا تو ایک ایسی سماعت میں فارغ کیا گیا جس کا اس کے پاس اپیل کا بھی حق نہیں تھا. تو ان چیزوں میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اس سے نئی کانٹروورسیز کھلتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی لیگل مسئلے پہ ڈیفینیٹو رائے دینے کے لیے وہی انسٹرومنٹ استعمال کیا جانا چاہیے کہ جس میں اپیل یا ریویو کا حق حاصل ہو. اس میں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملی. مدعا ان کا کیا تھا؟ مدعا ان کا یہی تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ نے جو ایبسولوٹ سیکریسی ہے اس کو نہیں رہنے دینا ہے اور نہیں رہنی چاہیے. اور وہ جو بار کوڈ ہے یا کوئی نمبر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, یہ آپ کو سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت ہے, لہٰذا آپ کو یہ کرنی ہے. آپ کا وفد بھی جا کے چیف الیکشن کمیشنر سے ملا, آپ کا کیا موقف تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بیلٹ سیکرٹ ہونا چاہیے تو اس پہ چاہے آپ بار کوڈ لگائیں, چاہے آپ نمبر لگائیں, چاہے ووٹ دینے والے کا نام لکھ دیں, تینوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا جب آپ کسی ووٹ کو شناخت کر سکتے ہیں کہ کس کا ووٹ ہے, دین دیر از نو سیکرٹ بیلٹ. تو اس لیے اگر یہ منشا آئین بنانے والوں کی یہ ہے سیکرٹ بیلٹ ہو, اور سیکرٹ بیلٹ کا جو پرپز ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہ ہو یا اس کے اوپر آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ سیکرٹ بیلٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ کوئی پارٹی کے اندر مطلق العنان نہ بن جائے. اگر سب کے ووٹ آپ ڈسپلے کریں گے تو ایک ایسا پرائم منسٹر یا ایک ایسا چیف منسٹر کہ جو ایک ڈکٹیٹر ہے, اس کے اندر پارٹی کے اندر کسی قسم کی آپ ڈائسنٹ کو ختم کر دیں گے. نہیں, احسن اقبال صاحب یہاں پہ پھر ایک سوال ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ انڈائریکٹلی یہی ہے کہ جی طے کر لیا, بس وہ چودھری پرویز الہی صاحب پڑھ گئے, آپ کی لیڈرشپ بھی مان گئی, پیپلز پارٹی بھی مان گئی, بلا مقابلہ منتخب ہو کے اپنا اپنا حصہ لے کے. نہیں دیکھیے نا, وہاں پہ صورتحال فرق تھی. وہاں پر یہ تھا کہ ہمارے پاس اتنے ایم پی ایس تھے کہ ہم 200% جنرل سیٹ پہ اپنی 3 سیٹیں سیکیور کر سکتے تھے. وہاں جنرل نشستیں 7 تھیں, تو ہمارے حساب سے 3.5 سیٹیں ہماری بنتی تھیں. اور اگر ہم چوتھا امیدوار کھڑا کرتے تو یہ ممکن تھا کہ ہم کچھ ڈائسنشن اگر ہوتی یا کچھ لوگ ناراض ووٹ دیتے تو ہمارا چوتھا جیت سکتا تھا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پر اپنی 3 نشستوں کو 200% سیکیور رکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارا ایک حق بنتا ہے. تو ہم نے جو فالتو ووٹ تھے وہ تینوں کے ساتھ ایکسٹرا ان کی پیڈنگ کر دی تاکہ یہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اگر کوئی 2-4 آگے پیچھے بھی ہوں تو ہر قیمت پہ ہمارے 3 ووٹ نکل جائیں گے. جب گورنمنٹ سائڈ نے یہ دیکھا کہ ان کے 3 ووٹ پکے ہو گئے ہیں, ان کی 3 نشستیں پکی ہو گئی ہیں اور ان کے لیے 4 سے 5 کرنے کا کوئی امکان نہیں رہا, تو انہوں نے بھی اپنے فالتو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وڈرا کر لیے, چونکہ وہ پھر ان کے لیے ہزیمت ہوتی, امبیرسمنٹ ہوتی کہ انہوں نے 4 کی بجائے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور 5واں ان کا ہار گیا. تو اس میں بنیادی چیز جس چیز نے فرق ڈالا وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ حکومت ڈائسنشن پیدا کرنے میں یہ فارمولہ نہیں چلا کہ 3.5 آپ کے, 3.5 پی ٹی آئی کے اور آدھا کاف لیگ کا, تو اس ملا کے کاف لیگ کو سیٹ دے دی گئی آپ سب کی طرف سے. اور یہ نہیں, وہ پیپلز پی ٹی آئی نے اپنے حصے سے کاف لیگ کو دی ہے. جو کاف لیگ کو سیٹ ملی ہے چوتھی, وہ پی ٹی آئی کے حصے سے ملی ہے. ہمارے حصے کی 3 سیٹیں آتی تھیں اور ہم نے ان 3 سیٹوں کو سیکیور کیا ہے. اور جب ہم نے ان کو 200% سیکیور کر لیا تو ہمارے مخالفین کو پتہ لگ گیا کہ اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں وہ ہماری سیٹ 3 سے 2.5 نہیں کر سکتے,
تو لہٰذا انہوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ وہ بھی اپنے فالتو کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے ایک مشہور بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ احسن اقبال صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ایک بینچ مارک بنتا ہے یا ایک بیس بنتا ہے آگے سلسلے کو لے جانے کے حوالے سے۔ آپ اس فیصلے کو عمل درآمد کے حوالے سے، اب یہ فیصلہ ہے، یہ رائے ہے، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر خاص طور پہ 3 جو صوبے ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، یہ کافی شہرت رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی جو جوڑ تو روڑ ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں۔ نہیں، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی صوبے کا نام نہیں لینا چاہیے، سارے صوبے ایک جیسے محترم ہیں۔ دیکھیے، پی ڈی ایم کے اندر جتنی جماعتوں نے ٹکٹ سے ووٹ کیے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ کوئی اور اپوزیشن پارٹی ہے، آپ مجھے بتائیے پچھلے 15-20 دنوں میں کسی پارٹی کی نامزدگی پر کوئی شکایت آئی ہے؟ ہم نے اپنے کارکنوں کو ووٹ دینے کے لیے ٹکٹ دیا ہے۔ ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں، جو ہمارے ساتھ تھک اینڈ تھن میں تھے، ان کو ہم نے ٹکٹ سے ووٹ کیے ہیں، کسی قسم کی کوئی ریوولٹ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف ایک پارٹی ہے جس میں پیسوں کا شور مچ رہا ہے۔ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے کارکن کہہ رہے ہیں کہ 35 کروڑ میں ٹکٹ بیچا گیا ہے۔ بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 کروڑ میں ٹکٹ بیچا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز کی فلم بنی، کروڑوں کا لین دین ہوا، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے اندر سودے بازی چل رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایک پارٹی جس کے اندر انٹرنل ریبیلین ہے، جس کے اندر انٹرنل ریوولٹ ہے، ایک پارٹی جس کی قیادت لوگوں پر پیسے لے کر امیدوار مسلط کرنا چاہ رہی ہے اور وہاں کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے، اس ایک پارٹی کے مسئلے کو قومی مسئلہ بنا دیا ہم نے، اور تو کسی پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بتائیں، کوئی مسلم لیگ نون پہ کسی نے شکایت کی کہ انہوں نے کروڑوں روپے دے کے کسی کو ٹکٹ دے دیا ہے؟ ہمارے جتنے امیدوار ہیں، وہ ساجد میر صاحب ہیں، بیچارے سفید پوش ہیں، عرفان صدیقی صاحب یہاں رہتے ہیں، سفید پوش ہیں، یہ مشاہد اللہ کا بیٹا افنان، وہ سفید پوش ہے۔ ہم تو کسی سرمایہ دار کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ کروڑوں کے ٹکٹ جو ہے، یہ پی ٹی آئی بیچ رہی ہے، فنڈ ریزنگ کر رہی ہے، پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، اس سینٹ کو بیچ رہی ہے، اور الٹا وہی ریفارمر بنی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر، جو موجودہ سینٹ کا الیکشن ہے، اس کے اندر کوئی بار کوڈ یا کوئی شناخت؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نا، موٹر وے آپ کس طرح انفورسمنٹ کر سکتے ہیں؟ موٹر وے پہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ سپیڈ لمٹ لگاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو کیفیت ہے وہ موٹر وے پولیس والی ہے کہ وہ مختلف چیکنگ پوائنٹس کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سپیڈ لمٹ دیکھیں کہ آپ کی سپیڈ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ یہ اندازہ کر کے کہ اس پہ مانیٹرنگ ہے، وہ 120 سے اوپر نہیں جاتے۔ کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، بار بار چلان کراتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2-4-5%۔ اب اگر کوئی ایک ریکلیس ڈرائیور ہے جو بار بار اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، آپ اس کو بنیاد بنا کے موٹر وے پہ ڈرائیونگ پہ پابندی نہیں لگا سکتے، یا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ موٹر وے پولیس یہ نہیں کر سکتی کہ 400 کلومیٹر کے اوپر پوری مانیٹرنگ لگا دے۔ اس نے تو کوئی پوائنٹس پہ لگانی ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان پوائنٹس پہ 120 پہ جا رہا ہے، بیچ میں وہ 140 بھی کہیں تھوڑی بہت کر لیتا ہے، تو آپ 100% کسی جگہ پہ مانیٹرنگ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کین ایٹ بیسٹ ڈو کہ اس نظام کے اندر وہ دیکھے کہ کوئی اوپنلی بلیٹنٹلی وائلیشن نہ ہو،
لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بار کوڈ لگائیں، تو کیا پھر اس حساب سے تو پہلے الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی یہ 35 کروڑ روپیہ کس نے خریدا سندھ میں سینٹ کا ٹکٹ، 70 کروڑ کا بلوچستان میں کس نے بیچا، وہ کون لوگ ہیں؟ اس صدارتی ریفرنس کے فیصلے کی روح سے بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے نا، یہ ہم جیسے میں نے شروع میں کہا، اگر اداروں کو ایک دوسرے کو ہم نے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، یہ پاکستان کے اندر انارکی ہو جائے گی۔ ہر قومی ادارے کو دوسرے ادارے کا احترام کرنا چاہیے۔ جب الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ یہ رائے دے دی کہ یہ ایک سیکرٹ بیلٹ کا مسئلہ آئینی ہے، اس میں کسی قسم کی جو رد و بدل ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، میری ناقص رائے میں ادب کے ساتھ میں کوئی توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا، جو یحییٰ آفریدی صاحب کا فیصلہ ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو وہ ریفرنس واپس کر دینا چاہیے تھا کہ اگر یہ معاملہ جو سیاسی اور آئینی ہے، آپ اس میں کچھ چاہتے ہیں تو جائیے پارلیمنٹ کے پاس جا کے وہاں سے تبدیل کر لیں۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آئیں بیٹھیں اصلاحات کرتے ہیں، آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ یہ جو حکومت پیس میل لیجسلیشن کر رہی ہے نا، جہاں میری دم پہ پیر آیا وہاں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو باقی پورا نظام ہے جہاں پہ میں نظام کو ٹویسٹ کر سکتا ہوں اس پہ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہمارے گریونسز ہیں، 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بلیٹنٹ، جیسے ڈسکا میں آپ نے دیکھا، یہ ڈسکا اس کا ایک کرٹن ریزر ہے، اسی طرح ہم سے چھینا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو دیکھیے 21ویں صدی آ گئی ہے نا ندیم صاحب، دنیا ہم پہ ہنستی ہے۔ ہم تو مثلا وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو آج کل یوگینڈا میں یا زمبابوے میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ ایک خاص سٹینڈرڈز کے اوپر گورننس کے چل رہے ہوں گے یا چلنا چاہیے۔ ہم ایک بڑا رسپانسبل ملک ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر ہم انسٹیٹیوشنل انارکی دکھائیں گے اپنے ملک کے اندر تو بیرونی دنیا ہمارے بارے میں خوفزدہ ہوگی کہ اب ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے فیصلہ سازی کے نظام کو دیکھیں، اس میں تو بڑی مسائل نہیں، تو الیکشن تک نہیں کرا سکتے۔ نہیں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن لڑنا ہے وہ بھی تو کہیں سے ایکسٹرا ووٹ پڑنا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی بہت ساری وہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ کیوں، پی ٹی آئی کی حکومت ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے۔ یوسف رضا گیلانی کیوں میدان میں ہیں؟ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس اپنی اکثریت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ چند گروپس کو ملا کے ہے، اور کسی کا بھی حق ہے کہ وہ کسی گروپ کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ووٹ لینے کی کوشش کرے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کے کچھ حلیفوں نے، حکومت کی کچھ حمایتیوں نے ان کو ووٹ دے دیے۔ نہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کچھ نے اپنے ضمیر بیچ دیے، کچھ نے سیاسی مفاد کا سودا کیا؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں سیاست میں کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے، جو جس کو آپ کھینچ رہے ہیں آپ اس کو کچھ دے تو دیں گے نا۔ پی ٹی آئی کے پاس 172 کی اکثریت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر ایک مائنورٹی پارٹی ہے، میجورٹی پارٹی نہیں ہے۔ اس کی میجورٹی جو ہے وہ ایڈ آن گروپس کے ساتھ ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں کاف لیگ ہے، اس میں کچھ اور انڈیپینڈنٹس ہیں۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ حق ہے کہ جب آپ الیکشن میں آتے ہیں ہر کسی سے ووٹ مانگیں، اور اگر کوئی ان کا اتحادی ان کو، میرا خیال ہے 8-10 ووٹ کا ہی فرق ہے، اگر ووٹ دے دیتا ہے تو وہ جیت بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اس وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے تقریباً برابر ووٹ ہیں اسمبلی میں۔ جو فرق ہے وہ صرف ان کے اتحادیوں کا ہے جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ان کا کوئی اتحادی کسی وقت ووٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے یوسف رضا گیلانی کو تو وہ جیت سکتے ہیں۔ نہیں، وہ جو ان کے اتحادی ہیں اگر ان کو حکومت سے فوائد حاصل ہیں اور حکومت وہ فوائد دینے کے لیے تیار بھی ہے، وزیر اعظم عمران خان آج بھی پارلیمنٹ میں اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں، کل بھی وہ بیٹھیں گے،
حکومت تو ذرا مضبوط سپریم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم کسی ایم این اے کو پیسے نہیں دے رہے, اپنے چیمبر میں بلا کے کروڑوں روپے کی پیشکش کرتے ہیں. تو کیا یہ آرٹیکل 62 63 پہ نااہل نہیں ہوتے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ جی میں نے کسی ایم این اے کو کوئی گرانٹ نہیں دی اور اپنے چیمبر میں بلا کے وہ سب کو پیسے دے رہے ہیں. کتنا صادق اور امین. نہیں, اس کا بھی تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ وہ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ پیسے دے رہے ہیں. بہرحال اگر تسلیاں دے رہے تب بھی صادق امین نہیں, جھوٹی تسلی دے رہے ہیں نا. نہیں جھوٹی نہیں, وہ تو ایک اب ریپیٹیور تو بلڈ کرنا ہے نا کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو جھوٹی بول رہے ہیں نا ان کے ساتھ. مسئلہ جو ہے وہی ہے. اچھا یہ بتائیں, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایک مائنورٹی پارٹی ہے, تو پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد کی تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا, اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ان کا رائٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ندیم صاحب کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹس کی وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی مستحکم مضبوط حکومت نہیں بنا سکتا. پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور ایک کیپیبل گورنمنٹ کی چاہیے جو ملک کے مسائل کو سمجھے. دیکھیے پچھلے 3 سالوں میں اتنا اجاڑا ہو گیا ہے. میں پلاننگ منسٹر تھا, پاکستان کا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میری ٹپ پہ ہے. یقین کریں کہ کئی ہزار ارب روپے کا ہم نے 3 سالوں میں نقصان کر دیا ہے ان پروجیکٹس کو التوا کا نشانہ بنا کے, ان کو ادھورا چھوڑ کے. اور اب جو اگلی حکومت آئے گی وہ ان کو مکمل کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لائے گی. اسی طرح اگر آپ قرضوں پہ دیکھیں, ہم نے اگر 10,000 ارب قرضہ لیا, ہم نے تو اس کے ایوز پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کی انرجی کے اندر, انفراسٹرکچر کے اندر, سی پیک کے اندر جو گروتھ دینے والی ہے. ان کے 3 سالوں میں انہوں نے تقریباً 13,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, سارے کا سارا نان پروڈکٹیو اور ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا قرضہ, کہ وہ سارا پیسہ صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. اس سے آپ کے ملک کی کوئی انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ نہیں, اس سے آپ کے ملک کی کوئی پروڈکٹیو صلاحیت میں اضافہ نہیں. وہ گلے کا توق ہے جو اگلی حکومت آئے گی اس نے پہننا ہے. ناظرین, مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال, ان سے ہماری بات چیت جاری ہے. احسن اقبال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اب سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو بنے ہوئے ہیں, اور اس میں اب یہ سپریم کورٹ کا جو ریفرنس کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. صدر صاحب نے یہ ریفرنس جو ہے یہ بھجوایا, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے صدر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی از اے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ. آپ دیکھیے اس سے پہلے انہوں نے ان کانسٹیٹیوشنل, جس کو ہائی کورٹ نے کہا ان کانسٹیٹیوشنل, الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز تعینات کر کے ان کو زبردستی حلف دلوانے کی کوشش کی, جو کہ عدالت نے کہا کہ غیر آئینی اقدام تھا ان کا. وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, نہیں کر سکتے تھے یہ. پھر آپ دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں ایک ریفرنس بنا دیا جس پہ انہیں جھاڑ بھی پڑی حکومت کو اور سب کو, اور وہ خفت ہوئی بڑی. پھر اب آپ آ جائیے جو یہ کراچی کے پاس آئی لینڈ ہے, اس کا آرڈیننس ایشو کر دیا, جو پھر سینٹ نے اس کو مسترد کیا. پھر یہ ریفرنس بھیج دیا. اب آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا غالباً 14(1) ہے جو پریزیڈنٹ کی پاورز کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو بارے میں سمجھے کہ یہ غیر موضوع ہے تو وہ ایک دفعہ حکومت کو واپس ریفر کر سکتا ہے. اب اس وقت جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ تو اس حد تک بھی غالباً مائنڈ اپلائی نہیں کر سکتے کہ ان گلیئرنگ چیزوں کو وہ دیکھیں. جو حکومت کی طرف سے چیز آتی ہے وہ ایک پوسٹ آفس کی طرف سے آگے کر دیتے ہیں. تو کیا پریزیڈنٹ آف اے کنٹری, اس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اپنا وہ آئینی اختیار استعمال کرے کہ جہاں پہ کوئی گراس یا گلیئرنگ
کمی ہے یا کوئی غلطی ہے اسے حکومت کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے واپس بھیجے کہ آپ اس کو دیکھیے یہ آئین کے مطابق نہیں، یا میری دانست میں اس کے اندر یہ چیز یوں نہیں، یہ ان کے حلف کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان اس حلف کے ساتھ بھی وفا نہیں کر رہے جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے طور پہ عمران خان صاحب کے ہر غیر آئینی قدم کو ربر سٹیمپ کر کے ایشو کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت صدر جو ہے یا ایوان صدر جو ہے وہ تو ایک پوسٹ آفس بن گیا ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ذیلی دفتر ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سیاسی معاملات کو بھی دیکھ لیں۔ حمزہ شہباز جیل سے باہر آ گئے ہیں، اب مسلم لیگ نواز کی جو سچویشن ہے اس میں کون سا بیانیہ چلے گا؟ حمزہ شہباز کا مفاہمت کا بیانیہ، شہباز شریف کا مفاہمت کا بیانیہ جس کو ظاہر ہے شولڈرز پہ اٹھائیں گے حمزہ شہباز، یا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹکراؤ کا؟ دیکھیے اس وقت ایشو جو نواز شریف صاحب کا بھی موقف ہے اور جو پی ایم ایل این کا بھی موقف ہے، نہ ہمارا بیانیہ مزاحمت کا ہے نہ ہمارا بیانیہ مفاہمت کا ہے۔ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ 72 سال 73 سال گزر گئے ہیں، یہ ریاست نہیں چل رہی، یہ ریاست مستحکم نہیں ہو رہی، ہم سے جو پیچھے ملک تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہمیں ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نئے ایکولیبریم کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پاکستان کا آئین ہو۔ یہ ذمہ داری صرف سیاستدان کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر سٹیک ہولڈر کی ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کر کے درمیانی راستہ نکالو اور آگے چلو۔ نواز شریف صاحب جو اس سٹیج پر اب پہنچ گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں تو ظاہر ہے کہ فوج جو ہے وہ میرے متحد ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح آئی جی پنجاب ہے۔ تو یہ صورتحال تو نہیں ہو سکتی، نہیں، اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک گرینڈ ڈائیلاگ میں جانا پڑے گا۔ یہ آئی جی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہم سب کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہیں یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، ایشو یہ نہیں ہے کون کس کے متحد ہو، ہم سب کو آئین کے متحد ہو کے ہم سب آئین کا حلف لیتے ہیں۔ جو ایک فوجی افسر ہے وہ بھی آئین کا حلف لیتا ہے، جو ایک جج ہے وہ بھی آئین کا حلف لیتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ بھی آئین کا حلف لیتا ہے۔ ہم سب نے آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ایگوز کہ میری ایگو کیا کہتی ہے آپ کی ایگو کیا کہتی ہے۔ دیکھیے اب جیسے میں نے پہلے کہا، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت آج اس کے ملک کے اندر لوگ 15 روپے کی روٹی کو ترس رہے ہوں۔ ایک ملک کی ایٹمی طاقت ہے، اس کے نوجوان جو ہیں وہ جوتیاں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، اس کے اندر ویکسین لوگوں کو نہیں لگ رہی۔ آج ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم 1 کروڑ ویکسین آرڈر نہیں کر سکتے، ہم دنیا کے چندوں کے منتظر ہیں۔ بھیک کشکول پکڑا ہوا ہے، چین نے گفٹ دے دیا، وہ ہم نے لے لی ویکسین۔ اب وہ WHO کا جو الائنس ہے غریب ملکوں کے غریب غربوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ ہمیں کوئی 10-15 ملین دے دے گا، وہ ہم لے لیں گے۔ بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ میزائلوں کی جو اتنی نمائش کرتے ہیں اور ہم اتنے بڑے دنیا میں کہتے ہیں ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارا یہ بھی تو فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو ایک اچھا معیار زندگی دیں، ان کے بنیادی حقوق محفوظ کریں، ان کے معاشی حقوق محفوظ کریں۔ جس ملک کے اندر اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہوگی، اس کا نیوکلیئر اور ملٹری آرسنل بھی بیکار ہو جائے گا۔ نہیں، یہ فرمائے حکومت یہ کہتی ہے، خاص طور پہ آپ لوگ بہت کریڈٹ لیتے ہیں بجلی کا، آئی پی پیز جب آئے تھے تب آپ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی شدومت کے ساتھ تنقید کی تھی، پھر آپ آئے، آپ لوگوں نے آ کے دھڑا دھڑ پاور پروجیکٹس جو لگائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیمت اتنی زیادہ کر دی گئی ہے، اگر آپ لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں مطلب بس سے باہر ہوا ہوا آپ کو یہ بات بتانے، اس وقت حالت یہ ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ جھوٹ بولتی ہے حکومت، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ہمارا کوئی منصوبہ جو پاکستان کی ایوریج پاور جنریشن ہے، ہماری جو پاور جنریشن کی ایوریج ہے اس سے اوپر ہو یا اس کے برابر بھی ہو۔ سب منصوبے جو ہم نے لگائے وہ ہماری ایوریج پاور جنریشن سے ان کی کاسٹ آف جنریشن کم ہے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ یہ حکومت پھنسی ہے جو اس نے اندھوں کی طرح 40% 35% ڈیویلیویشن کی ہے۔
اس ڈیویلیویشن سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی, را مٹیریل کی قیمت بھی بڑھ گئی, جو تیل ہے, ایندھن ہے, آپ سب امپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. اب جو ان کے حصے کے فیصلے ہیں جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیے ہیں, اور پاکستان کے لیے 2 فیصلے ڈیزاسٹر تھے, ایک ڈیویلیویشن کا اور دوسرا 13% پالیسی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ یہ مجھے بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈالر اس وقت اوور ویلیوڈ ہے؟ اگر اوور ویلیوڈ ہے تو اس کی ایکچوئل پرائس اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جب ہم حکومت میں تھے اس وقت جو IMF کے لوگ بھی ہمیں آ کر بتاتے تھے, جب 104 روپے کا تھا, ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 115-20 از اے ویری فیئر پرائس. 160 روپے تو ہم نے دور دور تک نہیں سنی تھی کہ کسی نے اس کی ایویلیویشن کی ہو کہ 160 روپے اس کی قیمت ہے. ہوا یہ تھا کہ جو کرنٹ, میں پہلے بھی آپ کو بتا, لیکن مفتاح اسماعیل نے آ کے کیا کیا تھا, وہ کدھر لے گئے تھے؟ وہ نہیں, تو انہوں نے یہ تھوڑا سا کیا تھا نا, 115 تک کیا تھا, چونکہ ہم سے مطالبہ یہی تھا کہ 120 کے لگ بھگ آپ کر دیں تو دیٹ از اے فیئر مارکیٹ ویلیو آف روپی. اچھا, اب ہوا یہ تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جس کو یہ بڑا چیختے ہیں, دیکھیے ندیم صاحب, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے 2 طرح کا. یا ہوتا ہے وہ کنزمپشن بیسڈ کہ ہم نے بہت زیادہ امپورٹڈ کھانے شروع کر دیے ہیں, چیز آ رہی ہے, مشروبات آ رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے کہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ, کہ آپ نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں, اس میں پلانٹ مشینری بہت زیادہ آ رہی ہے. پلانٹ مشینری از اے ون ٹائم ٹرانزیکشن, جو ہی وہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے وہ کھاتا بند ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے اندر ایک ڈسٹورشن ہے کنزمپشن کی, تو وہ ایک زیادہ پرماننٹ ڈسٹورشن ہوتی ہے, اس کو بند کرنا, اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کو آپ کو روکنے کے لیے کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں. انہوں نے پینک میں یہ سمجھے بغیر کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جب پروجیکٹس ختم ہوں گے یہ ریشنلائز ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے گا, انہوں نے ایمرجنسی بریک کھینچ دیے, 35-40% ڈیویلیویشن کر دی, جس نے ایک انفلیشن کی لہر پیدا کر دی. اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی ریٹ 13-13.5% پہ لے گئے. اس نے کاسٹ آف بزنس اتنی ہائی کر دی کہ پاکستان کا معیشت کا پہیہ ایک دم سٹینڈ سٹل ہو گیا. اب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ معیشت کھڑی کر کے کہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا ہے, تو یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے. آپ کی گاڑی کھڑی ہو اور آپ کہیں جی میں پیٹرول کا خرچہ بچا لیا. سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کیا. دیکھیے, آج 2 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہونے چلے ہیں, آج بھی یہ 2018 سے ایکسپورٹس اوپر نہیں لے جا سکے, اس کے باوجود کہ 40% ڈیویلیویشن ہو گئی ہے. گزارش یہ ہے, وہ آپ بھی نہیں لے جا سکے, وہ پیپلز پارٹی نہیں لے جا سکی, وہ کوئی بھی نہیں لے جا سکے گا, اس لیے کہ جس ملک نے اپنی ساری برآمدات جو ہیں وہ ون سیکٹر سینٹرک رکھی ہوئی ہوں, وہ کیا کرے گا؟ ادھر بھی آپ فیسلٹیز نہیں, ساکھدار صاحب نے کوئی فیسلٹی نہیں دی تھی ایکسپورٹرز کو. ندیم صاحب, ہمارے دور میں جو ایک دم اس کا فال ہے, جب جس ملک میں 20 گھنٹے بجلی بند ہو جائے, 18 گھنٹے بجلی بند ہو جائے, کون سا امپورٹر ہے جو اس ملک سے آرڈر پلیس کرے گا؟ جس ملک میں ہر روز دھماکے ہونے شروع ہو جائیں, وہاں پہ تو کوئی نہیں کرے گا. ہمارے پہلے 2-3 سال اس کے نظر ہوئے جب ہم نے بجلی کو ریسٹور کیا, لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا. آپ کو پتہ ہے آخری سال 17% گروتھ تھی ایکسپورٹ کے اندر, 17% گروتھ تھی 2017 سے 18 کے درمیان. ایکچوئل ٹرمز میں تو نامینل نہیں, 17%. لیکن انہوں نے آتے ساتھ کہا جی اب ہم ڈیویلیویٹ کر رہے ہیں, اب دیکھیے یوں جائے گی, وہ بلکہ یوں چلی گئی. کیوں؟ آپ نے وقت بڑا تھوڑا رہ گیا, بند کر دیا جس سے کہ را مٹیریل آتا ہے. میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا, یہ فرمائیں, آپ لوگوں نے جلسے بھی کر لیے, تاریخیں بھی دے دیں, حکومت اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے, اب آپ نے 26 مارچ کی لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے, کیا آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, حاصل صرف ایک چیز ہے, اسٹیٹس کو از ناٹ این آپشن, بزنس ایز یوزول از ناٹ این آپشن. ہمیں ایک ریسیٹ چاہیے. یہ حکومت پٹ چکی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مؤثر آپ لانگ مارچ کر پائیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ جو اسٹیٹس کو کی تبدیلی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لانگ مارچ پہ پورے ملک سے لوگ آئیں گے, اور اب یہ ایک ریلنگ کرائی بن گئی ہے. ہم تو جہاں جاتے ہیں, جس بازار میں, جس پبلک پلیس پہ, لوگ جھولیاں اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ ان سے نجات کیوں نہیں لے رہے, ہم مر گئے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ غریبوں کی بستیوں میں زندگی کیسے وہ کاٹ رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو
دودھ نہیں پلا سکتے، ان کے ماں باپ ان کے سامنے بیمار ہیں، وہ ان کی دوائی نہیں لے سکتے، جو 3 خوراکیں لیتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو 2 خوراکوں پہ لے آیا ہے، جو 2 دیتا تھا وہ 1 پہ لے آیا ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں رکھتے۔ آپ کی 90% پاپولیشن کا یہ حال ہے۔ یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں، وہ کتنے ہیں پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں جتنی ان ایکوالٹی پچھلے 3 سالوں میں بڑھی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے، نہیں، اسی وقت اس کا ریئیکشن تو نظر آنا چاہیے نا، وہ نہ آپ کے جلسوں میں اس طریقے سے دکھائی دیتا نا جلوسوں میں۔ نہیں، آپ ہمارا ہر جلسہ دیکھیں، وہ بہت کامیاب ہے۔ ہر ریلی میں لوگ آتے ہیں، آ کے لوگ اپنی آواز سنا رہے ہیں۔ پولیٹیکل ورکرز ہی دکھائی دیتے ہیں یا وہ لوگ جن کو اکٹھا کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، عام آدمی بھی آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں۔ آپ کسی ہمارے ریلی میں جا کے دیکھیے، ہر بندہ پریشان ہے۔ چلیے آپ ہمارے ریلی کو چھوڑ دیجئے، آپ کے ٹی وی والے ہی بازاروں میں جا کے انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ مجھے تو ابھی تک کسی پروگرام میں 10 میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں سنائی دیا جس نے یہ کہا جی میری زندگی بڑی بہتر ہو گئی ہے۔ جتنے جو ٹاک شوز میں لوگ بازاروں میں جا کے لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں، 100 کا 100 بندہ کہتا ہے مر گئے ہیں ہم۔ لوگ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ، عورتوں کو میں نے سنا ہے وہ روتی ہیں کہ ہم اس تبدیلی کا نشانہ بن کے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے بھی رہ گئے ہیں۔ آپ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو وہ لانگ مارچ جو ہے وہ جیسے میں نے نواز شریف صاحب کا ٹرین مارچ بھی کور کیا تھا، اسی طرح کا ایک لانگ مارچ ہوگا، ایک اینڈ سے چلے گا دوسرے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ آپ اسلام آباد میں دھرنا بھی دینا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ کیپیسٹی ہے؟ جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جب ہم آئیں گے اس وقت تک ٹھہریں گے جب تک ہمیں اپنا مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا۔ خان صاحب کو رخصت کر کے پھر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، نہیں، اور یہ دعوے آپ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں اور مسلسل پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ یہ اب دیکھیے ہر کسی کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، یا اس ملک کے اوپر یہ مصیبت مزید رہے گی اور یہ ملک خدا نہ خواستہ مزید اسی قرضوں کے دلدل میں ڈوب کے، اور میری بات آج آپ نوٹ کر لیں، اگر یہ تبدیلی نہیں آئی، آپ ان قرضوں کے دلدل میں پھنستے گئے، وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے گا کہ اپنے ایٹمی پروگرام پہ ہمیں یقین دہانی کراؤ، شرائط آپ پہ لگائی جائیں گی۔ ہم نے اپنی خود مختاری، اپنی آزادی کو بچانا ہے تو اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے۔ اکنامک کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ایک مستحکم اور ایک ایسی حکومت ہو جو مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ معاف کیجئے، یہ نا تجربہ کار تو تھے ہی، لیکن اب ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں۔ تجربہ آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہ ہو تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، FATF کی ہم نے 27 میں سے 24 چیزیں پوری کر دی ہیں، پھر بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ انڈین لابی، دیکھیے، جب حکومت کی ساری ترجیح یہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے ہیں، نیب کے ذریعے تنگ کرنا ہے، کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو، آپ مجھے بتائیے کہ یہ حضرت عمران نیازی صاحب کا ویژن کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں NRO نہیں دوں گا، یہ سب ڈاکو ہیں۔ بھئی آپ آ کے بتائیں کہ آپ کا جو گورننس کا کیا ایجنڈا ہے، آپ کا اکنامک ایجنڈا کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ گروتھ سیکٹرز کون سے ہیں جہاں سے جاب کریشن آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، آج تک کوئی 5 گھر نہیں بن سکے آپ سے، وہ کہاں سے بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب آپ کہتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ امن ہو گیا ہے، تو وہ تو آپ ڈی فیکٹو انڈیا کے اس قبضے کو اب مستحکم کر رہے ہیں نا، تو کیا آپ کی اچیومنٹ ہے؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے آج کے مہمان احسن اقبال، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔